اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو خود 5 کرامتیں بیان کی ہیں دین تصوف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی میں انجینئرنگ اینڈ پہ کر دیتا ہوں، تاکہ ان کا یہ بہانہ ان کے ماننے والوں کو کہیں اگر یہ آئے کہ انجینئر صاحب جو کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کی، تو وہ تو جعلی ہیں، وہ تو ہم بھی نہیں مانتے، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا، ہم آپ کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کی جو کارستانیاں ہیں وہ دکھا دیتے ہیں۔ سنیں آپ وہ کرامتیں جناب۔ کرامت نمبر 1، غوث پاک کا دھوبی۔ ہاں جی، کس نے بیان کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے۔ بچپن میں نہیں بیان کیا، ابھی داڑھی سفید ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، یہ کسی کی گپ نہیں ہے، یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں۔ ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو۔ اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے، جس طرح میں کہتا ہوں نا یہ قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں، وہ کہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے اور ان کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی نقل کیا ہے۔ یار تو آڈا ہی بابے نے ہو ساڈو کے دوس لگاندے ہو کہ جی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا اسے دفنایا گیا۔ اب اس کے آگے ایک مسنگ لنک ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو ایک بابے نے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر دیا قبر میں، حالانکہ کیمرہ فٹ کرنے سے بھی آپ کو برزخ کے معاملات نہیں دکھائے جا سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ واقعہ دیکھا کس نے قبر کے اندر جا کے۔ کہتے ہیں جی فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، پوچھا مر ربو کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ واقعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی بیان کیا ہے، یہ پیر اجمل قادری نے بھی بیان کیا ہے، یہ مفتی حنیف قریشی نے بھی بیان کیا ہے، اور ظاہر ہے اشرف تھانوی صاحب نے جب بیان کیا تو دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ڈل گیا۔ امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اگر اسے جسٹیفائی کیا تو دیوبند اور بریلی دونوں کی آپ سمجھ لیں وہ روحانی قبلہ گاہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی، بدعتی صوفی۔ تو یہ ساروں کا مشترکہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں پوچھا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر جب رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ غوث پاک تو میں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، تو یہ غوث پاک کس نبی کا ماننے والا تھا، کس خدا کا ماننے والا تھا؟ اوے دھوبی پوری زندگی تجھے 3 باتیں نہیں وہ سکھا سکا۔ یہ تو غوث پاک فیل ہوئے ہیں، دھوبی نہیں فیل ہوا کہ پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا اور 3 باتیں نہیں غوث پاک اسے سکھا سکے۔ میں ہر اینگل سے اس کی انجینئرنگ کروں گا تاکہ دیوبندی اور بریلوی ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو جائیں، یا یہ مانے کہ ان کے بزرگ جھوٹ بول کے گئے۔ کہتے ہیں جی پھر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور فرشتوں کو کہا کہ چھوڑ دو۔ اب اس کی تعویل امداد اللہ مہاجر مکی نے، تھانوی نے یہ کی کہ غوث پاک کا دھوبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب غوث پاک کا دھوبی ہے تو پھر اللہ رسول کا ماننے والا ہی ہے، تو سرکار صرف غوث پاک کا دھوبی اللہ رسول کا ماننے والا ہے؟ ہم جن سے کپڑے دھلاتے ہیں وہ کوئی فرعون اور حامان کے ماننے والے ہیں؟ یہ کون سی دلیل تم نے پیش کر دی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے تو اسٹوڈنٹس غوث پاک سے بہتر توحید رکھتے ہیں جو توحید تم نے غوث پاک کی طرف منسوب کی ہوئی ہے قصیدہ غوثیہ کے اندر۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، قبر کے 4 سوال۔ ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتایا تھے، چوتھا میں نے دریافت کیا۔ اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے، کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ
ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے دین، وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ دونوں طرح الفاظ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، جامعہ ترمذی میں تو سوال ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بخاری کے اندر آئے ہیں. پھر مسند احمد میں موجود ہے جو ان کے وسوسے کا علاج ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا کہ اگر قبر میں رسول اللہ نہیں آتے تو اس مردے کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے کہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ہائے 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 مفتی صاحب، کاش آپ نے مسند احمد پڑھی ہوتی. مسند احمد میں یہی الفاظ ہیں کہ مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہیں. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول محمد تھے. یہ نہیں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں. لہذا بریلویوں کا کہنا کہ قبر میں رسول اللہ آتے ہیں، دیوبندیوں کا کہنا کہ شکل دکھائی جاتی ہے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا ہوا محمد رسول اللہ. جی ہاذا کا صیغہ آیا، ہاذا کا جواب جو ہے وہ ہاذا کے ساتھ نہیں آیا، ہوا کے ساتھ آیا، تھرڈ پرسن کے ساتھ. ہاذا کا صیغہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو ہاذا کے ذریعے ہو جاتا ہے. عربی کا یہ اسلوب ہے. بخاری میں ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں تھے، سینکڑوں کلومیٹر دور یزید بیٹھا ہوا تھا شام میں، تو اس میں بھی حاضر رجل کے الفاظ ہیں کہ اس مرد کے اوپر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کی ہے، مخالفت پر نہیں. وہاں بھی حاضر رجل ہے، تو یزید صاحب نے حاضر ناظر تو نہیں تھا. لو صاحب حاضر رجل میں نے بخاری سے ثابت کر دیا کہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی جس کا ذکر ہو رہا ہو بولا جاتا ہے. لہذا تمہاری وہ بات تو ختم ہوگی. 3 سوال ہو گئے. جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو سیدھے کہتے ہو قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو مومنین ہیں وہ اسی قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے ہم نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ کے سچے ہونے کی تصدیق کی. یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. اب آ جائیں فاسق کا، منافق کا اور کافر کا کیا حال ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ہاں مومن ہوگا تو کہے گا میں رب کا ماننے والا ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں. وہ کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. اور مزے کی بات غوث پاک کے دھوبی میں بھی یہی الفاظ ہے. وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. اور واقعہ بھی کٹنا سی الفاظ بھی چکاٹ دینے سن کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. جب اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. رسول اللہ کے بارے میں والعیاذ باللہ تعالی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتے پھر چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جو تجھے صحیح راہ دکھا دیتا. یہ چوتھا سوال ہوگا اس سے. اور پھر فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے اور وہ بالکل فلیٹ زمین کے برابر ہو جائے گا اور اس کی چیخو پکار کی آواز، ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے. اگر یہ سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور سیم الفاظ یہ بخاری میں جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ میری قبر کی طرف، اور جو فاسق ہوتا ہے
وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور اس کی چیخو پکار جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر باقی سن لیں یعنی کہ انسان اور جن تو بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، اللہ نے ان کے لیے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو سارے کے سارے لوگ ہی بات مان لیں. یہ اپنے بزرگوں کو دفنا کے مزار بنانے سے پہلے یہ تھوڑے کی آواز آ جائے ان کو، پھر انہوں نے انجینئر صاحب سے لیکچر سننے نے، پردہ تو ختم ہو جائے گا. یہی تو ہمارا امتحان ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو جو کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہتھوڑا پڑتا ہے. لہذا غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا. ہاں سیدھی سی بات ہے. جب اس نے کہا ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اللہ کے بندوں فرشتے جو ہیں وہ کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کے اندر، اس اعتبار سے جو بالکل واضح حکم ہے. جہاں کوئی ان کو کلیریفیکیشن کا معاملہ ہو وہ ایک الگ بات، یہ تو واضح حکم ہے. یا تو انہوں نے اس کے جوابات کو قبول کرنا ہے اور اینڈ پہ چوتھا سوال پوچھنا ہے تجھے کیسے پتا چلا، اور وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے تصدیق کی، اور یا پھر انہوں نے اسے تھوڑا مارنا ہے. جس نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں، جب اس نے یہ کہا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں سرکار، پھر فرشتوں نے اس کے ساتھ وہی کرنا ہے جس کا وہ حقدار ہے. زیادہ دھوبی تو مر گیا. ہاں وہ بغدادی نہیں کہتے چھڑ دو بچ غوث پاک پہ گیا. ہاں اللہ جو بندے اور چھڑ دو بچ انجینئر پہ گیا جے میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، پہ گیا جے تھوڑے بابے نو پہ گیا جے. ہاں پہ نہیں گیا، کھا گیا تھوڑے بابے نو کھا گیا. الحمدللہ. تو یہ جناب ان کے اس دھوبی کی اوقات. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، ہاں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. حالانکہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ نسبتیں نہ بنا کے بیٹھ جانا اس اعتبار سے کہ اعمال کو چھوڑ دو. ہاں اگر اعمال ہوں گے پھر نسبت فائدہ دے گی. سیدہ فاطمہ کو نسبت نے فائدہ دیا ہے، اعمال بھی ہیں، لیکن صرف نسبت وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اسے آگے نہیں لے کے جا سکتی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی اسلام فرما گئے ہیں اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا. اس کی واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. اللہ نے کہا یہ تیرا اہل البیت ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے عمل دوسرے والے ہیں، اور یہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نسبت کو ہم مانتے ہیں بھائی، لیکن عمل درست ہونے کے بعد. اگر عمل درست نہیں ہے تو مسلم شریف کی واضح حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اب مجھے بتائیں غوث پاک کا دھوبی یہ واقعہ کسی حدیث میں کسی آیت میں فٹ ہوتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی. غوث پاک نے اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے اللہ کو، کسی کا بوجھ انہوں نے کہاں سے اٹھانا ہے؟ سب جعلی بات ہے.